نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد من الله على المؤمنين اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم جبکہ ایک رسول ان کے اندر سے بھیجا، ان کے نفسوں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں یہ بات، اس کا کیا مطلب؟ جیسے پیچھے آیا تھا نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ یہاں اللہ کے احسان کا ذکر کیا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک رسول بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا، اور من انفسہم کی وجہ سے وہ ان کی زبان بھی جانتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان ہونے کی وجہ سے وہ اس سے مانوس بھی ہیں اور وہ بھی ان کی ساری ضروریات کو اور حالات کو سمجھتا ہے، ان کے جذبات، احساسات، خواہشات کو۔ اور پھر انسان پیغمبر ہے تو اس کی پیروی بھی ممکن ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کی تو اپنی لینگویج ہے، پھر انسان فرشتے سے مانوس نہیں ہو سکتے۔ فرشتہ انسانوں کے جذبات نہیں سمجھ سکتا، وہ تو غصے اور ناراضگی ہر چیز سے پاک ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، ان کی کوئی ضروریات ہی نہیں، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیا جاتا تو وہ انسانوں کو سمجھ ہی نہ پاتا، انسان اس سے مانوس ہی نہ ہوتے، انسان اس کی پیروی نہ کر سکتے۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک رسول انہی کے اندر سے اٹھایا۔ پھر احسان اس لیے بھی کہ کوئی اجنبیت نہیں ہے، اجنبیت سے پاک۔ اور پھر احسان اس لیے بھی کہ وہ ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ نبی کا پہلا کام کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھے، یعنی سنا کر۔ آیات ایک تو قرآن کی ہوتی ہیں اور ایک کائنات کی بھی ہوتی، کائنات میں غور و فکر کرنا بھی سکھاتا ہے، جیسے اس سورت کے اختتام پہ آپ دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں خود آپ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے کہ یہی معمولی چیزیں اب آپ کی توجہ کھینچ لیتی ہیں، ان سب میں آپ کو خدا نظر آتا ہے، اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف انسان پہلے غور ہی نہیں کرتا، اب وہ چیزیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو تلاوت کا مقصد نہیں پورا ہوا۔ یتلو علیہم آیاتی، اور یہ تبدیلی خود سے قرآن پڑھ کے بھی نہیں آتی، یاد رکھیے گا، یہ تبدیلی یتلو علیہم آیات سے آتی ہے کہ پڑھ کے سنایا جائے۔ یہ استاد کا کردار بتایا گیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کل آپ بھی جب پڑھائیں گے تو لوگوں کو صرف علم نہ دیں، غور و فکر کرنا سکھائیں، اللہ کی محبت بھی ڈالیں ان کے دل میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ کے سناتا ہے، ورنہ تو آپ کیا کرتے کہ کاتبین وحی کو بلا لیتے کہ آؤ لکھو جو مجھ پہ نازل ہوا، وہ لکھ لیتے اور کہتے اچھا جاؤ سب کو کاغذ بانٹو، پڑھ لیں اپنے اپنے گھر میں۔ نہیں، ان کو جمع کرتے اور پڑھ کر سناتے، اور اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ کے سناتے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کسی آواز پر اتنا کان نہیں دھرتے، اتنا غور نہیں کرتے جتنا وہ نبی کی اس آواز پر جب وہ قرآن کو خوش الہانی سے پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین آوازوں میں سے سب سے زیادہ پیاری آواز جو اس کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، اور نبی کی زبان سے پھر پڑھنا۔ اور ان کے اتباع میں جو دوسرے لوگ بھی یہ کوشش کریں ان کے لیے بھی پھر یہی بشارت ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سمجھے بغیر بھی قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے، وہ بھی دلوں کو دھوتا ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، باعث سکون ہوتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟
زبانی گفتگو اور صحبت سے جو قرآن کی مجلس کے علاوہ ہوتی ہے. یعنی ایک کام تو فارمل ہے کہ قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور تزکیہ کس طرح انفارمل کام ہے، زبانی گفتگو، ڈسکشن، نصیحت اور صحبت. کیریکٹر بلڈنگ کرسی پہ بیٹھ کر اور کرسی پہ بٹھا کر نہیں ہوتی صرف. تو یہ کیا ہے؟ تربیت کی طرف اشارہ ہے، جو کس سے ہوتی ہے؟ فارمل ٹیچنگ کے علاوہ انفرادی ملاقاتوں سے. اس لیے استاد اور شاگرد کے درمیان وہ بیریئر اور ایسا خوف اور جھجک اور ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہ جا سکے اور اس سے یعنی فارمل لرننگ کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکے. اور اسی لیے ایسی پارٹیز ہونی چاہیے کہ جس میں روحانی غذا کے علاوہ مادی غذا بھی کھانے پینے کا موقع ملے، اور ایک اصولی لیکچر کے علاوہ اور طریقے سے بھی دین کو سمجھنے کا موقع ملے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک صرف ایک آرٹیفیشل فضا میں ایک ڈرے سہمے جھجکے بیٹھے یا چند چیزیں رٹ لینے سے دین کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور تعلیم کیا ہے؟ کس چیز سے ہوتی ہے؟ جیسے یہ فارمل طریقے سے ہم سکھا رہے ہیں. اور تعلیم اس طرح سکھانا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کو ازبر کر لے، اسے سیکھ جائے، اسے سمجھ جائے. اسی لیے تعلیم صرف لیکچر سے نہیں ہوتی. تعلیم میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، لکھنے کا عمل بھی ہوتا ہے، سننے کا بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی کہ جو بات کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ سمجھ بھی آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے. اور آج بھی جو مربی لوگ ہیں یا معلم ہیں یا مدرس ہیں یا ان کو کچھ بھی آپ نام دیں، یا آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کل آپ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کس طریقے سے ہوگا. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. اور اگر ان چیزوں کے آنے کے بعد بھی کوئی ان چیزوں سے دور ہے تو وہ کس میں ہے؟ پھر گمراہی میں. اس سے پہلے تھے تو اس سے بعد بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس چیز سے دور زندگی بسر کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ سے، یزکیہم سے، نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے اس کے پاس، کتاب اور حکمت کو کچھ بھی نہیں جانتا، تو کیا ہے؟ پھر وہ بھٹک رہا ہے. اس لیے تلاوت، تزکیہ اور تعلیم ہدایت کے لیے 3 لازمی ہتھیار: تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت. کتاب قرآن کے ساتھ حکمت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا دین کے گہرے بھیدوں سے پردہ اٹھانا، انڈر لائن چھپے ہوئے حقائق کو سامنے لا کے دکھانا، یہ اس میں شامل ہے. مثلا قرآن کے اندر بھی حکمت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے زیادہ تو حکمت انہوں نے سکھائی نا. پہلی تفسیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس لیے کبھی بھی تفسیر صرف عقل کی ایکسرسائز نہ ہو، بلکہ تفسیر میں کیا ہونا ضروری ہے؟ احادیث رسول کا شامل کرنا ضروری ہے. اچھا، پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ نکتے نکالے جو عام کتابوں میں نہ ہوں. ورنہ تو طالب علم گھر بیٹھے اور کسی کے نوٹس لے کے پڑھ لیں، یا کوئی تفسیر اٹھائیں اور پڑھ لیں، اور قرآن کی تعلیم ہو جائے. اسی لیے یہاں پر صرف کتاب کی تعلیم نہیں کہا گیا، حکمت کی بھی تعلیم. اور یہ حکمت کی باتیں اللہ تعالی بندے کے دل پہ القاء کرتا ہے، جو عموماً خصوصی ماحول کے اندر ہی نصیب ہوتی ہے انسان کو. یہ احسان جتا کر پھر دوبارہ اسی پر، جنگ احد پر بات، یعنی واقعات پر بات.